السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وصلاۃ علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا نظارہ، خوبصورت سا منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مدینہ شریف کے اندر مسجد قباء شریف کا ہے، جو مسجد نبوی شریف حرم نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا حق حاصل ہے، اور دنیا کی اکلوتی ایسی مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس چینل مدینہ ٹور عامر گائیڈ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ یہ پرنور منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت سا لمحہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ مسجد قباء ہے۔ آپ ضرور تشریف لائیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنے فیملی کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو سیو کر لیں۔ جب بھی آپ مدینہ شریف تشریف لائیں تو یہاں ضرور آئیں، اور یہاں نماز پڑھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ آپ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اسے خوب شیئر کریں۔ ہوا یوں کہ جب سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور فرمائیں کہ جب اہل مکہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ چھوڑنے پہ اس زمانے میں مجبور کیے تھے، تو اہل مدینہ نے پلکیں بچھا کے استقبال کیا تھا۔ وہ مکہ والے اس زمانے کے لوگ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے، تو اہل مدینہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں اپنا رسول عطا کر۔ بالآخر وہ دن آیا، سرور دو جہاں مالک کون و مکا فخر آدم بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا رہے تھے، اور اہل قباء اور اہل مدینہ کو خبر لگی، تو سب لوگ جو زمانے میں تھے، قبیلہ بنو نجار، کلثوم بن ادم اور دیگر قبیلہ، پورا مدینہ اٹھ کر ثنیۃ الوداع پر جایا کرتے تھے۔ ثنیۃ الوداع اس جگہ، اس مقام کو کہتے ہیں جو کسی بھی شہر کا ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہوتا ہے۔ بالآخر کئی دن کے انتظار کے بعد سرور دو جہاں کی آمد ہوئی، اور کلثوم بن ادم جو ایک قبیلہ تھا، انہوں نے سرکار کو اسی وادی میں اپنے علاقے میں لے کر آئے جس جگہ پہ آج مسجد قباء ہے۔ جب سرور دو جہاں کی آمد یہاں ہوتی ہے تو اسی قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، کم عمر لڑکیاں، آج سے 1450 سال پہلے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں استقبال میں جو ترانہ پڑھا، وہ کافی مقبول زمانہ ہوا۔ یہ وہی وادی قباء ہے جن کی بچیوں نے استقبال مصطفیٰ میں یہ ترانہ پڑھا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہتی ہیں ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہوا ہے، ثنیۃ الوداع سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان بچیوں نے استقبال کیا۔ رسول اعظم، امام الانبیاء، سردار انبیاء، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ اختلاف رائے ہے، بعض نے 23 دن بھی لکھا ہے۔ المختصر اسی درمیان اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد میں اینٹیں لگائی ہیں۔ رب قدیر قرآن مقدس میں اسی مسجد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ رب ارشاد فرماتا ہے یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، نیک نیت کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو حق حاصل ہے کہ اس میں نماز پڑھیں۔ جو اس میں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت سا منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے، اندرونی حصہ کا آپ دیدار کر رہے ہیں، جو اس مسجد کی فضیلت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب حدیث رسول سماعت کریں۔ قال النبی صلی اللہ من تطہر فی بیت ثم آت مسجد قباء فصل کان لہ کاجرا عمرہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے پاکیزگی حاصل کر کے، طہارت حاصل کر کے مسجد قباء آئے اور یہاں نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ وہ مسجد ہے، دنیا کی اکلوتی ایسی مسجد ہے جہاں نہ احرام باندھنا ہے، نہ عمرے کی نیت کرنی ہے، نہ طواف ہے، نہ صفا مروہ ہے، نہ سعی ہے، بس آئیں پاکی کے ساتھ اور اس مسجد میں نماز پڑھیں، اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا، آپ اس چیز کو سیو کر لیں، مدینہ ٹور عامر گائیڈ کے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے، کہ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائیں تو کوشش یہ کریں ہفتے والے دن، سنیچر، شنیوار، سیٹرڈے کو آپ تشریف لائیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لایا کرتے تھے، سبحان اللہ، جب تک حیات ظاہری میں رہیں۔ تو میری درخواست، میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، اور ایسی نئی نئی ویڈیو جاننے کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔